عقیدے کے لیے وقت نکال کر دین اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے یہاں پر تشریف لائے، کیونکہ یہ محمدی قافلہ چینل اسٹریم نگینہ مسجد سے پیر طریقت رہبر شریعت امین لدنی صوفی باصفا پکے ٹھکے صوفی پیر منیر احمد یوسفی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مسجد سے آپ کی خدمت میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے یہ علماء کرام تشریف لائے ہیں۔ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں کائنات میں کہ جو اپنے وقت میں سے وقت نکال کر دین اسلام کا علم سیکھتے ہیں، اور جو دین اسلام کا علم سیکھتے ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی محبت فرماتا ہے، مصطفیٰ علیہ السلام بھی محبت فرماتے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ غزنی کے رہنے والے تھے، وہاں سے جب آپ کے شیخ طریقت حضرت شیخ خطلی رحمہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ لاہور چلے جائیں، تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے عزیز و قریب یہیں پر رہتے ہیں، افغانستان کہاں ہے، غزنی کہاں ہے، حجویر کہاں ہے، اور شیخ مجھے کہاں جانے کا حکم دے رہے ہیں یہ نہیں سوچا، صرف یہ دیکھا کہ میرے شیخ نے تبلیغ کے لیے مجھے حکم فرمایا ہے کہ تم لاہور چلے جاؤ۔ صرف آپ نے اتنی بات عرض کی کہ حضور میرے پیر بھائی میرا حسین زنجانی رحمہ لاہور موجود ہے اور وہ قطب الاقطاب ہے، تو پھر میری وہاں پر کیا ضرورت ہے؟ تو آپ کے شیخ خطلی رحمہ نے فرمایا حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ سے تم لاہور لازمی جاؤ، اتنا فرمانا تھا بس، کوئی دوسری بات نہیں کی۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی وہیں چھوڑ دیا، اپنے بھائی کو بھی وہیں چھوڑ دیا، اپنا کاروبار گھر بار علاقہ وہی چھوڑ دیا، اپنے شہر کو بھی چھوڑ دیا، اپنے ملک کو بھی چھوڑ دیا، اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے لاہور تشریف لے آئے۔ اور آپ بتائیں جب داتا صاحب رحمہ لاہور تشریف لائے تو ہر وقت ہر طرف بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے خلاف کام کیا جا رہا تھا، مصطفیٰ علیہ السلام کے دین کے خلاف لوگ کام کر رہے تھے، شرک میں مبتلا تھے، کفر و شرک ہو رہا تھا۔ لیکن داتا صاحب علیہ الرحمہ جب لاہور تشریف لائے تو آپ نے یہاں پر آ کر کیا کام کیا؟ آپ نے یہاں پر آ کر دین اسلام کی تبلیغ کی۔ نماز پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، وہ خوش نصیب ہے کہ جو اپنے قیمتی وقت میں سے اس پرفتن دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رضا کے لیے مسجدوں میں آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، نفل پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، ذکر و اذکار کرنا بڑی اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرنا، رکوع کرنا، گر گرا کر رونا بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن آپ پوری حصی پڑھ کر دیکھ لیں، بزرگان دین نے صرف نمازیں نہیں پڑھی، صرف انہوں نے نفلی عبادات نہیں کی، ذکر و اذکار نہیں کیا، انہوں نے صرف اپنے مصلے پر نہیں بیٹھے رہے، اپنی مسجدوں میں نہیں بیٹھے رہے، بلکہ انہوں نے اللہ کی عبادت بھی کی، نماز کو اپنے وقت پر ادا کیا، قرآن مجید کی تلاوت بھی کی، ذکر و اذکار بھی کیا، ہر نیک عمل کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی ہے۔ کیوں؟ اگر داتا صاحب رحمہ لاہور میں دین اسلام کی تبلیغ نہ فرماتے تو یاد رکھیں یہ لاہور کا نقشہ چینج ہوتا، پتہ نہیں کوئی کیا ہوتا، ہمارے پردادے دادے پیچھے پتہ نہیں کیا تھے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ لیکن جب داتا صاحب رحمہ نے لاہور کی تو آ کر لاہور میں دین اسلام کی تبلیغ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ کے صدقے سے لوگوں کے دلوں میں دین کی محبت ڈالی۔ اور یاد رکھیں جس کے دل میں دین کی محبت آ جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ تو مقرب بننے کے لیے کیا چاہیے؟ مقرب بننے کے لیے دین اسلام کا علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ دین اسلام کا علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد پر بھی فرض ہے اور عورت پر بھی فرض ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ دین اسلام کا علم حاصل کرنا سے مرد پر فرض ہے، یہ نہیں فرمایا۔ آقا پاک علیہ السلام نے قیامت تک کے آنے والوں کو یہ فرما دیا کہ لوگوں سن لو کہ دین اسلام کا علم حاصل کرنا ہے وہ مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے۔ کہ مرد نے تو گھر سے باہر چلے جانا ہوتا ہے،
صبح گیا ساری تیاری سارا دن کام و کاج میں مصروف رہا، رزق حلال کمانے مصروف رہا۔ گھر میں تو عورت نے ہونا ہے، اگر عورت کو دین اسلام کا علم آتا ہوگا، اگر عورت کو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کی سیرت مبارکہ آتی ہوگی، اگر عورت کو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نقش قدم پر چلنا آتا ہوگا، اگر عورت نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی مبارک پڑھی ہوگی تو اسے پتا چلے گا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جب کھانا پکاتی تھی تو زبان اقدس میں قرآن عظیم کی تلاوت جاری ہوتی تھی، جب حسنین کریمین کا چولہا جلاتی تھی تو زبان اقدس میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی۔ آج خواتین کو دین کا علم آئے گا، انہیں پتا چلے گا کہ ہمیں کھانا پکاتے ہوئے کوئی دنیاوی باتیں نہیں کرنی، ہم نے گھر میں کوئی ڈرامے نہیں دیکھنے، بلکہ ہم نے جو ہے وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کا علم سیکھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ یاد رکھیں جو عورتیں دین اسلام کا کام کرتی ہیں، جو عورتیں دین اسلام کا علم سیکھتی ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتی ہے، سچ بولتی ہے، جو والد سچ بولتا ہے، جو ماں سچ بولتی ہے، یاد رکھیں جو دین اسلام کے مطابق والدین زندگی گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بچے بھی جو ہے وہ ولی عطا فرماتا ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بچوں گھروں میں بچے ولی پیدا نہیں ہو رہے، کیا وجہ ہے؟ پچھلے زمانے میں آپ چلے جائیں، باپ بھی ولی ہوتا تھا، دادا بھی ولی ہوتا تھا، نانا بھی ولی ہوتا تھا، پوتا بھی ولی ہوتا تھا، نواسا بھی ولی ہوتا تھا۔ کیوں ہوتے تھے؟ کیوں؟ اس لیے دادا بھی اللہ کا ولی ہوتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندگی جو ہے اپنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزارتے تھے۔ آج ہم نے اپنی زندگیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے خلاف گزارنی شروع کر دی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری سنت سے محبت کرو، ہم سنت سے محبت نہیں کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز پڑھو، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ اگر آج ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں گے، آج مسجدوں کی تفہیم کریں گے، آج مسجدوں کو ادب و احترام کریں گے، آج اپنے کاروبار چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھنے جائیں گے تو یقین جانیں اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا، اس سے مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان پر عمل ہوگا۔ جب بندہ نماز پڑھے گا اور پھر آقا پاک علیہ السلام کی سنت سے محبت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دونوں جہانوں میں مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اب میں 10 منٹ لے گئے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں مبلغ اسلام محمد شاہد یوسف صاحب کہ آئے اور 10 منٹ کے لیے اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ ان کے آنے سے پہلے زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ جب زور سے نعرہ لگائے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یاد رکھیں یہ وہ نعرہ ہے کہ جب ہم نے قبر میں جانا ہے اور ان کے نتیجے نے سوالات کے لیے آنا ہے، انہوں نے کہا من ربک ما دینک، یہ کون ہستی ہے؟ تو ہم نے اس وقت بھی نعرہ لگانا ہے تاجدار ختم نبوت۔ جو قبر میں چاہتے ہیں کہ جب آقا پاک علیہ السلام کا دیدار کرایا جائے، جب دیدار مصطفیٰ علیہ السلام کرایا جائے، جب آقا پاک علیہ السلام سامنے تشریف لائے جائے، جو یہ چاہتا ہے کہ آقا پاک علیہ السلام کو دیکھ کر وہ نعرہ لگائے تاجدار ختم نبوت، تو تجھے آج بھی جو زندگی میں بھی نعرہ لگانا پڑے گا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مجھے دین اسلام سے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم۔ تمام پیارے بھائی مل کے درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ کیا؟ کون روکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔
جب نیا نیا اسلام آیا نا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار نبوت فرمایا، اس سے پہلے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے معاذ اللہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، آپ نے اظہار نبوت فرمایا، 40 سال کی عمر مبارک ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو دعوت دی، لوگوں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، 360 خدا نہیں ہے، خدا صرف ایک ہے، عبادت بھی ہم نے اسی کی کرنی ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ جب یہ دعوت دی، لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، لوگوں نے کلمہ پڑھا، لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، یوں دین اسلام پھیلا ہے۔ تو ایک صحابی تھے، نئے وہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور کیا کرتے تھے، ابھی نئے نئے تھے نا، تو ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی عیب، کوئی اس کے اندر کمی، کوئی اس کے اندر کوتاہی، کوئی برے کام کچھ ہوتے ہی ہیں نا، فرشتہ تو نہیں ہے نا انسان، فرشتے جو ہوتے ہیں وہ گناہوں سے پاک ہیں، فرشتے اور انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یہ ارادہ گناہ سے بھی پاک ہوتے ہیں، اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوتا ہے، لیکن جو انسان ہوتا ہے نا اس کے اندر کمی کوتاہی گناہ ہوتا ہے، انسان ہے نا، کمی ہوتی ہے اس کے اندر۔ اب وہ بھی انسان تھے، چاہے صحابی رسول تھے لیکن انسان تھے۔ اب وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نا بارگاہ میں بیٹھنے والے تھے، لیکن گناہ ایک اندر ان کے ہے تھا، ان کے اندر کچھ گناہ پائے جاتے تھے۔ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ نا کام چھوڑ دو۔ اس نے آ کے نا سیدھا ہی بتایا کہ میرے اندر نا 4-5 کام ہے، برے کام ہے جو میں کرتا ہوں، اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہیں مجھ سے فرمائیں تو میں ایک کام آپ کے کہنے پہ نہ چھوڑ دوں گا، ایک کام آپ کے کہنے پہ چھوڑ دوں گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے جھوٹ نہیں بولنا، تم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اب وہ نا چوری کرنے کے لیے گئے، چوری کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب گئے وہاں پہ تو اس سے پہلے خیال آیا یار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر مجھ سے پوچھ لیا چوری کی تھی تو میں کیا جھوٹ بولوں گا کہ میں نے نہیں کی، چوری تو میں کرنے جا رہا ہوں، تو میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ تو اسی ڈر کی وجہ سے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے شرمندہ نہ ہونا پڑے، ان کے سامنے جھوٹ بولوں گا، چوری کرنا چھوڑ دی۔ پھر ایک دن شراب پینے لگے معاذ اللہ، تو پھر یاد آئے یار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کیا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، تو شراب بھی پینا چھوڑ دیا۔ آہستہ آہستہ سچ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ساری برائیاں اس کی ختم فرما دی۔ کس وجہ سے؟ سچ بولنے کی وجہ سے۔ ایک اور صحابی تھے، نئے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، انسان تھے نا، نماز بھی پڑھتے اور چوری بھی کر لیتے ہیں، وہ ان کا پیشہ تھا۔ جیسے معاذ اللہ یہاں پہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جیبیں کاٹ لیتے ہیں، کوئی دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، تو وہ پہلے یہ کام کرتے تھے، تو نماز بھی پڑھنی شروع کر دی اور ساتھ یہ کام بھی کر لینا۔ تو صحابہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ آپ کے پاس بیٹھتا ہے، آتا ہے، لیکن وہ یہ بھی کام کرتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، ایک دن آئے گا انشاءاللہ وہ یہ کام کرنا چھوڑ دے گا، نماز کی برکت سے یہ کام کرنا چھوڑ دے گا۔ چند دنوں بعد نماز نے ایسا رنگ چڑھایا، اس پہ ایسا اثر ہوا، اس نے چوری کرنا بھی چھوڑ دی۔ کس وجہ سے؟ نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ اگر میں چاہتا ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہم بھی برے کام چھوڑ دیں، اگر ہم بھی کسی کو دھوکہ نہ دیں، ہم بھی جھوٹ نہ بولیں، ہم بھی ہیرا پھیری بے ایمانی نہ کریں، تو کیا کرنا پڑے گا؟ نماز پڑھنی پڑے گی۔ نماز پڑھیں گے نا، کیونکہ اللہ خود تو فرما رہا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو مسلمان اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ تو جب بھی نماز کا وقت ہو جائے نا، سارے کام چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، لین دین چھوڑ دو، کرکٹ کھیل رہے چھوڑ دو، جو بھی کام کر رہے چھوڑ دو۔ اب اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا تو نماز پڑھنے کے لیے چلے جاؤ۔ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے اپنے کام چھوڑ کے چلا جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اتنے سے ہی راضی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو
تم مجھے کہتے تھے کہ یہ اللہ تو نے انسان بنا دیا جو زمین میں دنگا فساد کرے گا، تیری نافرمانی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر سے فرماتا ہے، فرشتوں دیکھو اب میری عبادت کا وقت ہو گیا ہے، میرے بندے نے کھانا پینا ہی چھوڑ دیا، اس نے کاروبار کرنا چھوڑ دیا، اس نے اپنے بیوی بچے رشتے دار چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ کے میرے گھر آ گیا، مجھے راضی کر دیا اس نے۔ تو اللہ تعالیٰ راضی کیوں ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھنے بندہ چلا جاتا ہے تو سب نماز پڑھیں گے، پکی بات ہے، نماز پنجگانہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نماز پنجگانہ پابندی سے با جماعت ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا یعنی الحمدللہ۔ اب دعا ہونے لگی ہے، دعا کر لیں۔ اچھا اس سے پہلے میں صرف 1 منٹ آپ سے لوں گا، 1 منٹ۔ پیارے دینی بھائیوں، اب جو دور جا رہا ہے نا، یہ بڑا خطرناک دور ہے۔ کس معاملے میں؟ یہ مرزئی جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب، یقین مانے اگر وہ ختم نبوت کا نعرہ نہ لگاتے، اب بھی مرزئی ہم پہ مسلط ہیں، اب بھی ہم پہ مرزئی مسلط ہیں۔ یہ مہنگائی، بے روزگاری اور یہ بڑے معاملات کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ بڑی بڑی سیٹوں پہ، بڑی بڑی وزارتوں پہ مرزئی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا ایک ہی مشن ہے، اسلام کے دشمن ہے، دین کے دشمن ہے، ملک کے دشمن ہے۔ میں یقین مانے بعض بندوں سے پوچھتا ہوں آپ کو پتہ ہے مرزئی کون ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، میں آپ کو پتہ ہی نہیں مرزئی کون ہے۔ پھر میں بتاتا ہوں کہ انگریز نے یہ فتنہ پیدا کیا تھا کہ اس نے ایک بندے کو چن کے اس کو دولت دے کے اس کو خریدا تھا، اور خرید کے اس سے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرایا۔ بہرحال بڑا لمبا یہ چیپٹر ہے، لیکن اس کی موت کہاں ہوئی؟ لیٹرین میں، جس کو پہلے وقتوں میں ٹٹی کہتے تھے۔ اس کے لیے گندے سے گندہ استعمال کرنا چاہیے لفظ۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے گندے سے گندا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ کس میں مار گیا؟ ٹٹی میں مار گیا، جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ پیارے دینی بھائیوں، ختم نبوت جو ہے سب سے مسلمان کے لیے اہم چیز ہے، کیونکہ جب قبر میں جانا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دیدار ہو گیا، ہم نے ان کو پہچان لیا، تو فرشتے پوچھیں گے یہ کون ہے؟ تو ہم کہیں گے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ختم نبوت میں پیرا دینا چاہیے، جہاں بھی بیٹھے ختم نبوت میں پیرا دیں، اپنے بھائیوں کو بتائیں کہ ختم نبوت جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے۔ تو پیارے دینی بھائیوں، یہ آپ پہ فرض ہے، اس دور میں آپ پہ فرض ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ مرزائیوں سے بچیں، قادیانیوں سے بچیں۔ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں احمدی، یہ بغیر احمدی نہیں ہے، احمدی تو ہم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا ایک نام، ان کی صفت احمد بھی ہے، احمدی تو ہم ہیں، وہ احمدی تھوڑے ہیں، وہ تو جھوٹے قذاب، وہ قادیانی ہے۔ یہ قادیانی انڈیا میں علاقہ ہے، اس کا نام، اس کی وجہ سے اس کو قادیان کہتے ہیں۔ جیسے یہ ہمارے ادھر لاہور میں رہنے والے ہیں، آپ لاہوری ہیں نا، جہاں بھی چلے جائیں، دوسرے فیصل آباد میں چلے جائیں، وہ کہے یہ لاہوری آیا جی، بات ہوئی نا، خوشی ہوتی ہے نا، یہ لاہوری آیا ہے۔ تو وہ قادیانی جو ہے نا، قادیانی ایک علاقہ انڈیا میں، وہ وہاں مر گیا تھا ٹٹی میں، لیٹرین میں، تو اس وجہ سے اس کو قادیانی کہتے ہیں، ان کو احمدی نہیں کہنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ختم نبوت پر پیرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کس طرح؟ جس طرح خادم حسین رضوی صاحب نے پیرا دیا۔ تو پیارے دینی بھائیوں، آپ پر فرض ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ قادیانی سے بچیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بارنا من مغرقون خدیہ سیدنا اشکالنا، ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ ان پیارے پیارے بھائیوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، ان کے کاروبار میں، عمروں میں، نیکیوں میں ترقی عطا فرما۔ یا اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یا اللہ ہم سب کو اپنے در کا محتاج رکھنا، کسی کے در کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں نماز سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما، جنہیں مصیبتیں جھیلی ان کو راحت عطا فرما، اپنے پیاروں کا پیار نصیب فرما۔
یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یہ پیارے بھائی جو دکان والے ہیں انہوں نے محبت کی، ان کا بھی کاروبار میں عمروں میں نیکیوں میں ترقی عطا فرما، اور یا الہی ہمیں مرد دم تک ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما، اس طرح کا پہرا جس طرح حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب نے دیا، اور یا الہی ہمیں دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہم دنیا کے کاموں میں سارا دین ساری رات صرف کر دیتے ہیں اور دین کے لیے 5 منٹ نہیں نکالتے، یا اللہ ہمیں دین کے لیے بھی ٹائم نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اپنے جو پیارے ہیں ان کے پاس بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، جس طرح ہمارے چائنا اسکیم گجرپورہ میں ہر ہفتے کو تعلیمی تربیتی روحانی اجتماع ہوتا ہے، یا اللہ ہمیں اس میں بھی شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے جو کچھ مانگ لیا اسے عطا فرما، اور جو کچھ نہیں مانگ سکے اسے بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ مسافہ کرو بھائی نا، پیارے بھائی نا مسافہ کرو، مجھے دین اسلام سے پیار ہے۔ Yeah.